أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، مدینہ شریف کا تصور کر کے بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا. حضور پر نور شافع یوم النشور، دستگیر جہاں غم گسار زمان، سید سرورہ حاوی بے کسا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کو ہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر محراب حاملین عقیدہ اہل سنت معزز و محتشم سامع حضرات، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ آج ہم جامع مسجد غوثیہ رضائے مصطفیٰ کے اندر تقریب ختم قرآن میں حاضر ہیں. میری دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یقیناً اہل محلہ، منتظمین اور بالخصوص حضرت علم مولانا قاری محمد عابد حسین حیدری صاحب زیدہ مجدو، آپ تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ مسجد کے اندر الحمدللہ پورا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہی اور اہل محلہ نے سنا اور برکتیں حاصل کی. اور آج 25 ماہ رمضان شریف کی رات کو یہ تقریب ختم قرآن کی منعقد ہوئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی کاوشیں، آپ کی محبتیں جو آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے جامع مسجد شاہ جماعت کے طلباء کی، قبلہ قاری صاحب نے بڑی محبتیں پیش کی اور انتظامیہ نے، احباب نے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے خلوص کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے. حضرات محترم، قرآن کی بڑی شان ہے. قرآن مجید اپنا تعارف خود کرواتا ہے، قرآن اپنی عظمت خود بیان کرتا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ اے قرآن خود بتا تیری کیا شان ہے، تو نازل کب ہوا؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. میں ماہ رمضان کے قرآن کہتا ہے کہ ماہ رمضان شریف کے اندر نازل کیا گیا. کس رات میں؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا لیلۃ القدر میں قرآن کو ہم نے نازل کیا. دیکھو رب کا کتنا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں شب قدر میں قرآن عطا فرمایا اور پھر شب قدر میں ہی اللہ نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بھی ہمیں ماہ رمضان شریف کے اندر ملا ہے. تو رمضان، قرآن اور پاکستان برسوں سے اکٹھے چلے آ رہے ہیں. رمضان بھی اور قرآن بھی اور پاکستان بھی برسوں سے اکٹھے چلے آ رہے ہیں. تو ہم آج کی اس تقریب کے اندر، اس محفل کے اندر دعا گو ہیں کہ اللہ ماہ رمضان اور قرآن کی برکت سے عالم اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے، کفر کا اللہ منہ کالا فرمائے
اہل اسلام کے اللہ خیر فرمائے، سب کہہ دیں آمین۔ حضرات محترم، یہ قرآن کا فیضان ہے کہ قرآن انسان کے لیے ہدایت بھی ہے، انسان کے لیے رحمت بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اور لوگوں، یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ تو رحمت اور ہدایت تب ملے گی جب ہم قرآن سے پیار کریں گے، جب ہم قرآن سے محبت کریں گے، جب قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ قرآن کہتا کیا ہے، حدیث کہتی کیا ہے؟ آج ہم اپنے موبائل کو اتنا صاف کرتے ہیں سارے دن کے اندر، اسے تھوڑی سی میل تک لگی برداشت نہیں کرتے، مگر افسوس سب افسوس کہ قرآن مجید الماریوں کے اندر بند ہے، پڑا ہوا ہے، گرد ہے، غبار ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل قرآن کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان تنزلی کا شکار ہے، ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے، گھر میں ناچاکیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کمانے والے بہت ہیں مگر رزق پورا نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے پیار چھوڑ دیا ہے، احادیث سے ہم نے پیار چھوڑ دیا ہے، ہم نے مسجد، محراب و منبر اور اسلام سے اور اسلام والوں سے، قرآن سے اور قرآن والوں سے ہم نے پیار چھوڑا ہے۔ یہی وجہ ہے آج برکتیں نظر نہیں آتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں برکتیں ملیں تو پھر قرآن سے پیار کرنا ہوگا، حدیث سے پیار کرنا ہوگا، قرآن پڑھنے والوں سے پیار کرنا ہوگا، حدیث پڑھنے والوں سے پیار کرنا ہوگا، دین والوں سے پیار کرنا ہوگا۔ جب ہم اس انداز میں زندگی بسر کریں گے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرتا چلا جائے گا، ہماری زندگی میں بہار آ جائے گی۔ حضرات محترم، دیکھیے قرآن کی تاثیر اور قرآن کی برکت، اس کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھیے قرآن کی تاثیر اتنی ہے، قرآن کا اثر اتنا ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، آپ زمانہ کفر میں ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آیا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ قرآن کا فیضان دیکھیں، قرآن کی تاثیر تو دیکھیں۔ ایک میوزک ہے، ایک فلم ہے، ایک ڈرامہ ہے، ایک بدماشی اور فحاشی ہے، عیاشی ہے اور شراب و کباب ہے۔ یہ چیزیں دل کو کالا کرتی ہے، مگر قرآن دل کو نئی چمک عطا فرماتا ہے، قرآن دل کو نور عطا کرتا ہے، قرآن دل کو روشنی عطا کرتا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں ابھی میں کافر تھا، میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آیا، حضور قرآن پڑھ رہے تھے، حضور سورۃ طور پڑھ رہے تھے، حضور کی زبان مبارک سے میں قرآن پڑھنا، حضور پڑھ رہے تھے، میں سن رہا تھا، سننا شروع ہو گیا، حضور پڑھ رہے ہیں، میں سن رہا ہوں۔ حضور اس آیت میں پہنچتے ہیں ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ حضور کی آواز پہنچی میرے کانوں میں، یہ آیت میں نے سنی تو میرے دل کی کیفیت بدل گئی، خوف خدا آ گیا، دل کانپ گیا۔ تو پھر میں نے قرآن کی عظمت کا اقرار کیا، اسی وقت قرآن سن کر حضور کے قدموں میں گرا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اور پھر کون نہیں جانتا، خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ اسلام اور پیغمبر اسلام کے دشمن تھے اور سخت ترین دشمن تھے، لیکن گھر سے ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں حضور علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے، لیکن راستے میں قرآن سنتے ہیں، سورۃ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی ہے، جیسے ہی سورۃ طٰہٰ سنتے ہیں دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، کفر کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا اثر ہے، یہ قرآن کا فیضان ہے،
یہ قرآن کی برکت ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ برکت نہیں ملتی جو ملنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں پہلے ہمیں قرآن کے مطابق اپنا چہرہ بنانا ہوگا، ہمیں اپنی زبان کو قرآن کے مطابق بنانا ہوگا۔ قرآن سچا ہے، حدیث سچی ہے، ہم جھوٹے ہیں، گناہوں کا پردہ ہمارے اوپر اتنا آ جاتا ہے کہ ہمیں قرآن کی تفسیر کی سمجھ نہیں آتی۔ حالانکہ قرآن کی تفسیر جیسے کل تھی ویسے آج ہے، اور قیامت تک قرآن کی تفسیر رہے گی، اس کا اثر اور اس کی مٹھاس قیامت تک رہے گی، بلکہ قیامت کے بعد بھی اس کے نور سے لوگ جو ہے جنت میں جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص آ گیا بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ قرآن کہتا ہے نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے اس قرآن کو شفا بنایا ہے اور ہم نے اس قرآن کو رحمت بنایا ہے۔ تو ایک بندہ آیا، اس نے آ کر بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے کہ مجھے بخار ہے، مجھے دم فرما دیں۔ تو آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر یہ جو الحمد شریف ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ہر بیماری کی دوا ہے، ہر بیماری کی دوا ہے۔ سورۃ فاتحہ الحمد شریف تفسیر بیضاوی کے اندر موجود ہے۔ اسے عرض کیا حضور مجھے بخار ہے، مجھے دم کریں۔ آپ نے الحمد شریف پڑھا، مکمل جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اس بندے کا بخار فوراً ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اسے کہا یہ تو سودا ہی سستا ہے، میں جا کے اپنا کاروبار شروع کرتا ہوں۔ اسے جا کر اپنے محلے میں اپنے علاقے میں اعلان کرا دیا جس کو بخار ہو وہ میرے پاس آئے، میں دم کرتا ہوں، بخار دور ہو جاتا ہے۔ لوگ آئے، ایک بندہ آیا، اسے کہا مجھے بخار ہے دم کریں۔ اسے سورۃ فاتحہ پڑھ پڑھ کر دم کی بخار نہ اترا۔ حضور بابا فرید احمد بارگاہ میں آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور آپ نے الحمد شریف پڑھ کر مجھے دم کیا، بخار اتر گیا، مگر میں نے پڑھ کر دم کیا ہے، بخار نہیں اترا، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا کہ قرآن سچا ہے، سورۃ فاتحہ وہی ہے، تیرے پاس فرید کا منہ نہیں ہے، تیرے پاس فرید کا منہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا ہمیں پہلے اپنے چہرے قرآن کی طرف بنانے، جیسے قرآن کہتا ہے، ہمیں اپنی زبان کو پاک رکھنا ہوگا، صاف رکھنا ہوگا۔ جب ہم قرآن کی تعلیمات میں رنگے جائیں گے، ہم جو لفظ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا اثر ہمیں واضح طور پر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے آج دنیا میں کتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب یہ کہتا ہے ہم سچے ہیں۔ تورات والے کہتے ہیں ہم سچے ہیں، زبور والے کہتے ہیں ہم سچے ہیں، انجیل والے کہتے ہیں ہم سچے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے قرآن والے کہتے ہیں ہم سچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر مذہب اس کی جو کتاب ہے وہ ہر مذہب والا سچائی کے طور پر پیش کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں جس کتاب کو بھی دیکھیں گے ہر کتاب تبدیل ہو چکی ہے۔ انجیل آپ کے پاکستان کے اندر اور ہے، امریکہ کے اندر اور ہے، برطانیہ کے اندر اور ہے، اور یورپین ممالک کے اندر آپ کو انجیل یہ نہیں ملے گی۔ تحریفات ہیں، ان کے وڈیروں نے، ان کے امیروں نے، ان کے مالداروں نے اپنے مزاج کے مطابق اس سے وہ جو احکام تھے نکال کر من گھڑت احکام داخل کر دیے۔ لیکن خدا کی قسم ایک قرآن ہے، اللہ فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ آج جامعہ سے رضا مجتمع کے اندر بچوں نے جو قرآن پڑھا ہے، مسجد شاہ جماعت میں بھی وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور مسجد شاہ جماعت میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے مسجد مینار رضا میں بھی وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ پاکستان کیا فرمایا کہ دوسرے ممالک ایران ہے، عراق ہے، عرب و عجم ہے، یورپین ممالک ہیں، جس سمت آپ تجزیہ کریں گے، جس کونے میں جائیں گے، ہر جگہ تمہیں ایک ہی قرآن نظر آئے گا، اس کے زیر زبر میں تمہیں فرق نہیں نظر آئے گا۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا قول محمد قرآن نہ بدلا جائے گا۔
قرآن کی زبر اور زیر میں فرق نہیں آ سکتا. اور پھر مٹھاس اتنی ہے، آپ اخبار پڑھیں، ناول پڑھیں، ایک دفعہ پڑھیں گے دوبارہ پڑھنے کا دل نہیں کرے گا. لیکن قرآن ایک بار پڑھیں پھر بھی مٹھاس، 2 بار پڑھیں پھر بھی مٹھاس، 4 بار پڑھیں پھر بھی مٹھاس، 1000 بار پڑھیں پھر بھی مٹھاس. قرآن ہر مرتبہ ایک نئی مٹھاس عطا کرتا ہے، نیا نور عطا کرتا ہے، پڑھنے والے کے دل کو سرور ہوتا ہے، زنگ دور ہوتا ہے. یہ قرآن کا ایجاد ہے اور یہ حضور کا زندہ معجزہ ہے. قیامت تک حضور کا یہ معجزہ باقی رہے گا. نہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی اور کتاب آ سکتی ہے. ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی. میں عرض کر رہا ہوں یہ جو خدمت ہے، آپ نے دستاریں باندھی ہیں، آپ نے سوٹ دیے ہیں، آپ نے پیسوں کی صورت میں حوصلہ افزائی کی ہے، یہ کیا آپ کی من گھڑت ہے؟ من گھڑت نہیں ہے. کنز الامال کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 2. میری آقا علیہ السلام فرمائے لوگو حافظوں کی عزت کرو، حافظوں کی عزت کرو. فمن اکرمہم فقد اکرمنی. حضور فرماتے جس بندے نے حافظ کی عزت کی اس نے میری عزت کی. جس نے حافظ کی عزت کی اس نے میری. حضور نے فرمایا کیونکہ یہ حافظ، قاری، عالم دین، یہ دین کے وارث ہیں اور حضور کے دین کے وارث اور حضور کے نظام کو یہ چلانے والے ہیں. ایسے حضور نے فرمایا جس نے حافظ کی عزت کی اس نے میری عزت کی، جس نے عالم کی عزت کی اس نے میری عزت کی. جو کسی صحیح عالم دین کی بارگاہ میں بیٹھا وہ ایسے محسوس کرے وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا. تو یہ جو بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، ہم صرف رسمی پڑھاتے ہیں. جس کے 4 بچے ہیں، جس کے 3 بچے ہیں، جہاں ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، وہاں ایک عالم دین بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک ماسٹر مشتاق صاحب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، ان کے بیٹے جو ہیں وہ آپ کے نمازی ہیں ماشاءاللہ، ذہین بچے ہیں. تو انہوں نے ایک بچہ دین کی راہ پہ دیا. 3 مہینے پہلے اس بچے نے 1.5 پون 2 سال میں قرآن پاک کی حفظ مکمل کر لی. مکمل حافظ ہو کے جا رہا ہوں، صرف 1.5 سے 2 سال. کہ ایک بچہ لازمی دین کی راہ پہ دے. گھر میں جہاں انجینئر اپنا فن پیش کر رہا ہو، جہاں ڈاکٹر اپنا فن پیش کر رہا ہو، وہاں کوئی تو اللہ رسول کی بات کرنے والا بھی ہو. کوئی یہ بھی کہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے یار، قرآن بھی پڑھنا ہے، مسجد بھی جانا ہے، ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے. جب ہم گھر میں اس انداز کا ماحول بنائیں گے تو امید ہے انشاءاللہ گھر میں ہمارا اسلامی ماحول بنے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. ہماری ینگ جنریشن کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، کھڑے ہو کر. سمجھ گئے نہیں؟ کیونکہ دین سے دوری ہے، پتہ نہیں کہ دین ہے کیا، اسلام ہے کیا. تو اس لیے جس کے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 4 بچے، ایک بچہ ضرور دین کی راہ پہ دے. اللہ کے فضل سے آپ کی مسجد شاہ جماعت میں شبہ حفظ بھی جاری، شبہ درس نظامی بھی جاری ماشاءاللہ. اور ادھر بچیوں کا بھائی حاجی بشیر احمد صاحب کا جاری، ادھر بھی بچیوں کا جاری الحمدللہ. یہ چراغ ہیں. یہ کیا ہے؟ چراغ ہیں. چراغ جتنے روشن ہوں گے روشنی زیادہ ہوگی. سمجھ گے نہیں؟ تو ہمیں یہ دین کا کام مل کر کرنا ہے. ہر بندے نے اپنا اپنے حصے کا کام کرنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر سے ہوا. اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا. آپ آگے تشریف لے کے گئے، تھوڑی دیر میں واپس آئے، دیکھا تو اس قبر پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. سبحان اللہ تو کہہ رہے یار، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. پوچھا مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا اور اب اس پر نور کی برسات ہے، رحمت کی برسات ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر، جب یہ شخص مرا تھا تو یہ گنہگار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کو نصیحت کی تھی کہ اس کو درس میں پڑھانا ہے. سبحان اللہ تو کہہ رہے یار، درس میں پڑھانا ہے. اور اس کے مرنے کے بعد اس کو عذاب ہو رہا تھا. آج اس کا بچہ مدرسے میں گیا ہے،
اس نے جا کر مجھے رحمان بھی کہا، رحیم بھی کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو مجھے حیا آ گئی کہ جس بندے کا بچہ زمین پر بیٹھ کر مجھے رحمان بھی کہے، رحیم بھی کہے، میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں۔ اللہ نے فرمایا اس لیے میں نے اس بچے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ دیکھو اتنی برکت ہے۔ اور پھر جس نے تعظیم کی ہے قرآن کی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار مولوی نے بڑی نفرت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لفظ جو ہے یہ گمراہی والا لفظ ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں آتا ہے یا تو دین پڑھ، اگر دین نہیں پڑھا تو پھر دین والے نال پیار کر، اگر دین نہیں پڑھا تو پھر دین والے نال پیار کر، ورنہ اگر ایک کہے گا میں علماء نال نفرت ہے، ہاں کوئی ہے اگر وہ اس سے آپ کو نفرت ہے، مگر کل کی نفی تو نہ کرو نا۔ علماء ربانیین ہیں، اللہ کے ولی پڑے ہوئے ہیں، یا تو دین پڑھو، حدیث پاک میں آتا ہے دین نہیں پڑھ سکتے تو پھر دین والوں سے پیار کرو، اگر دین بھی نہیں پڑھا دین والوں سے بھی نفرت ہے تو پھر حضور فرماتے اس کے ایمان کا خطرہ ہے، کہیں بے ایمان ہو کے نہ مرے، کہیں بے ایمان ہو کے نہ مرے، اتنی سخت وعید ہے۔ لہذا ہمیں ادب کرنا ہے، احترام کریں۔ ایک شخص گناہگار تھا، وہ فوت ہوا تو کچھ دنوں کے بعد ایک اللہ کے ولی اس کو خواب میں دیکھا، اور وہ بندہ فرشتوں کے جھرمٹ میں دولہا بن کے جنت میں جا رہا ہے۔ پوچھا کہ تو گناہگار تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں گناہگار تھا، مگر ایک چیز کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، تے فضل کرے تے بخشے جامن میں ورگے۔ ایک وجہ یہ تھی، میرا ایک عمل تھا، اس وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ پوچھا وہ عمل کیا تھا؟ اس نے کہا عمل یہ تھا جب بھی میں قرآن کو دیکھتا تھا تو مجھے قرآن نظر آتا تھا، میں بیٹھتا نہیں تھا، ادب سے کھڑا ہو جاتا تھا، میں قرآن کی زیارت کرتا تھا، قرآن کو چومتا تھا، اس کا احترام کرتا تھا، رب کو میری یہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ حضرات محترم، ادب کا اتنا اثر ہے۔ یہ جو موبائل پر کچھ بچے پڑھتے ہیں، موبائل پر پڑھنے کا وہ ثواب نہیں ہے جو قرآن اٹھا کر پڑھنے کا ثواب۔ موبائل پر پڑھنے کا وہ ثواب، موبائل قرآن نہیں ہو سکتا، موبائل عکس ہے، عکس قرآن نہیں ہو سکتا۔ موبائل کا حکم اور ہے، قرآن کا حکم اور ہے۔ قرآن کو بغیر وضو کے تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، مگر موبائل کو تو بغیر وضو کے بھی ہاتھ لگا سکتے ہو۔ تو اگر بغیر وضو کے موبائل کو ہاتھ لگا سکتے ہو تو پھر وہ اجر تو نہیں ملے گا۔ قرآن کو وضو کے ہاتھ لگانا ہے، اور قرآن فرمایا جس کو دیکھنا ثواب، جس کو چومنا ثواب، کھولنا ثواب، موبائل کو تو اٹھانا کھولنا وہ ثواب نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نوجوان نسل لگی ہوئی ہے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، قرآن الماری میں پڑے ہے، گرد ہے، غبار ہے، اس کو صاف تک نہیں کرتے، تو یہ المیہ ہے۔ جو قرآن موبائل پہ پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ مسجد میں، گھر میں قرآن اٹھا کر پڑھا کریں۔ ہاں اگر مجبوری ہے کہیں قرآن نہیں مل رہا تو پھر بندہ موبائل پہ بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن قرآن کو ترجیح دیں، موبائل کو ترجیح نہ دیں۔ درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے نہ دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ اور پھر کسی شاعر نے کیا پھونکا، آج ہر برا کام مسلمان کے اندر پایا جاتا ہے، ہر برائی آپ دیکھ رہے ہیں، بلیک میلنگ ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، فریب ہے، جس کا دور چلتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے توبہ کرنی ہوگی۔ یہ جو ہمارے چہرے بچے ہوئے ہیں یہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، ورنہ ہماری اوقات کیا ہے، ہمارا دامن تو گناہوں سے میلا ہے۔ میں اسی شعر پر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اس یہاں سے ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا، مگر مولا تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تجویز، مگر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔